قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي به أبواب من أبواب يعني الجنة. يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام باب الرجال. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان 2 درہم یا 2 دینار یا 2 چیزیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ قیامت میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کے اس دروازے سے بلایا جائے گا جس دروازے کو جہاد والوں کے لیے مخصوص کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندے اس میں خیر ہے، اور جو انسان نماز پڑھنے والوں میں سے تھا وہ جنت میں نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو انسان جہاد والوں میں سے تھا وہ جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو انسان کا دیا کرتا تھا اسے صدقے کے دروازے سے بلائیں گے، اور جو انسان زیادہ روزے رکھا کرتا تھا اسے روزے کے دروازے سے جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی، اور روزہ داروں کے لیے جو جنت کا دروازہ ہے اس کا نام باب الریان ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں اور ان کو ان کی وجہ سے دروازوں سے بلایا جائے گا، اور کیا کوئی ایسا بھی انسان ہوگا جسے ہر دروازے کی طرف دعوت دی جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا خوش قسمت بھی، اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ انسان ابوبکر تم خود ہی ہوگے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب کا باب باندھا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے، اور یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے حمید نے، اور انہوں نے یہ بات سنی تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور حمید رضی اللہ عنہ نے جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو بات سنی ہے بالکل بلا کم و کاست سے بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے حافظ ہیں تو اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بڑی پختہ اور بڑی مضبوط حدیث ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کے نیچے کے راوی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور زہری سے شعیب نے اور ان سے ابو الیمان نے یہ روایت نقل کی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان فقط 2 واسطے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جس استاد سے بھی لی ہے ابو الیمان رحمۃ اللہ علیہ سے، تو ظاہر ہے کہ ان کے ثقہ ہونے میں، ان کے پختہ ہونے میں شبہ نہیں، ان کے استاد کے پختہ ہونے میں بھی شبہ نہیں۔ اس کے بعد زہری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ مشہور راوی ہیں حدیث کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، اور زہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، ان کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور انہوں نے دیکھا ہے، لیکن بچپن میں دیکھا، اور اس کے بعد یہ جب بڑے ہوئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے علم حاصل کیا۔
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں یہ علم اور تعلیم اور یہ سب کی سب چیزیں حاصل کی ہیں وہ اتنی زیادہ انہوں نے حاصل کر لی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا ہے کہ حدیث کو محفوظ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، تو جن لوگوں کو خط لکھا تھا ان میں ایک یہ زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، شہاب ان کا نام تھا۔ آخری زمانے میں انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑ دیا اور شام چلے گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے چونکہ میرے استاد تھے اس لیے جب بھی شام سے تشریف لاتے تھے تو میں ان سے ملنے حاضر ہوتا تھا اور ان سے ملاقات کے لیے باقاعدہ لائن لگا کرتی تھی، اور 1.5 دن کے بعد میری باری آتی تھی ملاقات کی۔ حالانکہ ظاہر ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اہل مدینہ جو کچھ عزت اور قدر کرتے تھے وہ سب جانتے ہیں، اور کہتے تھے ان سے اتنے ملنے لوگ جاتے تھے کہ کسی آدمی کے لیے وقت دینا انہیں دشوار تھا۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا امام مالک نے کہ آپ شام چلے گئے ہیں اور مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون، مدینہ منورہ کی زندگی سب سے اچھی ہے، اگر لوگ میری اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا، یعنی شام چھوڑ دیجئے اور واپس مدینہ منورہ آ جائیے۔ تو زہری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، ان حضرات کی تلمس میں رہے تھے، انہوں نے بڑا عجیب جواب لکھا امام مالک کو، لکھتے ہیں اذا الناس ناس والزمان زمان، جب وہاں کے لوگ رہنے کے قابل تھے اور اچھا وقت تھا تو میں وہیں رہا ہوں، اب تو لوگ اس قابل نہیں رہے کہ وہاں رہا جائے۔ گویا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے معاصرین اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن زہری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا معیار بہت اونچا تھا۔ پھر وہ روایت کرتے ہیں، اس لیے اس کی سند آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بڑی اس میں حکمتیں ہیں، اور بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، پختہ ہے، کیا چیز ہے، تو دیکھو جو حدیث میں محدثین سند گنا کرتے ہیں اس سند میں ایک ایک آدمی کو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس نے کس سے سنا ہے، کیا اس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ہزاروں چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور اس سند میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے حدیث محدثین کی اصطلاح میں کہتے کسے ہیں، یہ جتنے لوگ حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور بہت سے اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی اتنے لاکھ حدیث کہاں سے آ گئیں، اتنے لاکھ حدیثیں تھیں اس میں سے اتنے ہزار کہاں سے آ گئیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیث میں سے 3-4 ہزار کا انتخاب کر لیا، 6,000 کا انتخاب کر لیا۔ یہ سارے اعتراضات فضول لوگ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ محدثین کی اصطلاح میں حدیث کس چیز کا نام ہے۔ حدیث عام طور پہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا نام ہے، اور دیکھو محدثین جس چیز کو حدیث کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سند کو حدیث، کہ کسی انسان کو کتنی سندیں پتہ ہیں۔ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک ذکر کیا ہے کہ زہری سے شعیب نے روایت کی، اور ان سے ابو الیمان نے، اور ان سے امام بخاری نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر فرض کیجئے 10 استادوں سے یہ حدیث سنے اور 10 کے 10 نے شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہو، تو جہاں کوئی استاد کسی کا بدل جائے گا ان کے نزدیک وہ نئی حدیث ہو جائے گی، یعنی وہ سند کو حدیث شمار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب ہمارے نزدیک عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اگر راوی دیکھنا شروع کیے جائیں تو 700 صحابہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہیں۔ اب 700 صحابہ یا تابعین رضی اللہ عنہ سے زیادہ، جس آدمی کو وہ 700 واسطے پتہ ہیں کہ کون کون سے ہیں، اس آدمی کو گویا کہ 700 احادیث یاد ہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں اس محدث کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے واسطے ہوا کرتے ہیں، یہ جتنے واسطے آدمیوں کے نام ہیں، بس اس کو ان کی اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بعد میں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سند دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، تو اس سند میں زہری آگے، اور زہری کہتے ہیں کہ میں نے حمید سے سنا۔ یہ حمید جو تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے جن کے لیے بار بار جنت کی بشارت دی ہے، بار بار ان کے متعلق کہا ہے کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور ان کا ایک پاؤں ایک ٹانگ زخمی ہو گئی تھی بدر میں، اس کے پاؤں میں ایک میں فرق آ گیا تھا چلنے میں بھی،
اور اللہ تعالیٰ نے بہت انہیں فضائل کی جامع شخصیت بنا دیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ ان کے بیٹے آئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، تو انہوں نے پوچھا تم کون ہو، پہچانا، پھر بات چیت کرتی رہیں، پھر کہنے لگیں کہ اللہ تمہیں جنت کے سلسبیل چشمے سے سیراب کرے، خدا تمہیں اس سے پانی پلائے۔ انہوں نے کہا ام المومنین اتنی بڑی آپ دعا دے رہی ہیں کس وجہ سے؟ تو کہنے لگی تمہارے والد کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا۔ پھر ساری حدیث انہوں نے سنائی اور کہنے لگیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو عبد الرحمن ابن عوف آئے اور وہ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے آپ کے چہرہ مبارک کے تاثرات سے کوئی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بات تو ہے۔ تو انہوں نے خود فراست سے اندازہ لگایا اور عرض کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ پریشانی ہے کہ آپ کے بعد امہات المومنین کا، بیویوں کا، آپ کی جو اہلیہ ازواج مطہرات ہیں ہماری مائیں، ان کا کیا بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہی سوچ رہا ہوں، اسی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس میں سوچنے کی کون سی بات ہے؟ مدینہ طیبہ میں میرا فلاں باغ جو اتنا مشہور ہے اور اتنی اس کی آمدن ہے، میں اس سارے کی سارے باغ کا خرچہ آپ کی بیویوں پہ تقسیم کر دوں گا اور ساری وہ اس سے لیتی رہیں، ان میں سے جب تک کوئی ایک بھی زندہ ہے وہ اس باغ سے جتنی آمدن ہوگی وہ ان کے لیے وقف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ مسقیہ من سلسبیل الجنہ، اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے چشمے سلسبیل سے سیراب کر دیجئے، اسے وہاں سے پانی پلا دیجئے۔ تو کہنے لگی کہ میں نے اتنی بڑی دعا ان سے تمہارے باپ کے متعلق سنی ہے، اسی لیے میں تمہارے متعلق بھی یہ دعا کرتی ہوں۔ تو یہ چیز جو تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کی، دیکھو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا ہی کامل کیوں نہ ہو جائے تو بھی اپنے متعلقین کا احساس رہتا ہے، اور بشریت اسی چیز کا نام ہے، یہ رہنا چاہیے۔ جو لوگ کمال یہ سمجھتے ہیں کہ نہ گھر کی پرواہ رہے، نہ بچوں کی پرواہ رہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ رہے، اور بس اللہ کے دین کے متعلق اتنا ہو جائے کہ باقی سب کو بھول جائے، یہ چیزیں سنت کے خلاف ہیں۔ انسان کو زندگی سنت کے مطابق بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا جسے اللہ پر اعتبار ہو، اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، سارے کے سارے اوصاف کے باوجود یہ خیال ہے کہ میرے بعد عالم اسباب میں ازواج مطہرات کا کیا ہوگا، کیا معاملہ بنے گا۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنا باغ دے دیا اور انہوں نے کہا یہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے وقف ہے۔ اور یہی سنت اور یہی طریقہ ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے، اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ توکل نام ہے اس چیز کا کہ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جو انسان نتیجے کو اسباب کے ذریعے سے دیکھتا ہے وہ توکل نہیں کرتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مہینہ پورا محنت کروں گا تب مجھے رزق مل رہا ہے اس محنت کا، یہ بات نہیں ہے۔ اس نے تو سبب اختیار کیا ہے، رزق دینا نہ دینا کہ اللہ کا کام ہے۔ مہینے کے بعد چیک رک جائے، مہینے کے بعد کوئی اور آبجیکشن لگ جائے، مہینہ بھر تجارت کی اور نفع نہ آئے، اب کون اس انسان کو کچھ دلا سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ تو اس لیے اپنی محنت کے بعد نتیجہ جو اس کا نکلنا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کرنا اور یہ سوچنا کہ اسباب میں نے اختیار کر لیے، اس پہ نتیجہ اللہ تعالیٰ مرتب فرما دیں، یہ ہے سنت۔ اور جو انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے لوگ اسے کمال کی چیز سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت با کمال انسان ہے، حالانکہ کمال کی بات نہیں ہے، نقص کی بات ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے فتاویٰ میں۔ وہ کسی جگہ تعزیت کرنے کے لیے گئے اور انہیں پتہ چلا کہ کوئی بزرگ ہیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہ ان کے پاس گئے تو وہ ہنس رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا تھا اور آپ اس پہ ہنس رہے ہیں اپنے بیٹے کے انتقال پہ۔ کہنے لگے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، خدا کی رضا یہ تھی کہ میرے بیٹے کو لے لے، اللہ نے لے لیا، میں اس وجہ سے خوش ہوں۔ تو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اور میرے بیٹے ابراہیم تیری موت پہ، تیری جدائی پہ مجھے بڑا دکھ پہنچا ہے۔ العین تدمع، آنکھیں میری رو رہی ہیں، والقلب یحزن، دل کو غم بھی ہے،
وما نقول الا بما یرضی بہ ربنا، اور زبان میری البتہ وہی بات کہے گی جس سے اللہ راضی ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ تو پریشانی پہ پریشان ہوئے ہیں اور آپ پریشانی پہ ہنس رہے ہیں، یہ سنت کا طریقہ تو نہیں۔ یہ اتنی عمدہ بات انہوں نے لکھی ہے، اور یہ بات انہوں نے تو لکھی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں لکھی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھ پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ خوشی سے خوشی نہیں ہوتی تھی اور غم سے دکھ نہیں ہوتا تھا، اور یہ زمانہ ایسا گزرا اور پھر میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ پروردگار میری حالت بدل دیجئے۔ اب حالت عرصے سے یہ ہو گئی ہے کہ خوشی سے خوش ہوتا ہوں، دکھ پہ دکھ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ حالت سنت کے مطابق ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنی میں تصوف کو سامنے رکھا ہے، اور اتباع سنت پہ جو بار بار زور دیتے ہیں اسی وجہ سے کہ کوئی انسان غلوب میں مبالغے میں آ کے اپنی زندگی کا طریقہ سنت سے کہیں ادھر ادھر نہ کر دے، اور ادھر ادھر کرنے کے بعد وہ سمجھتا رہے بیچارہ کہ کمال کی زندگی ہے۔ کمال نہیں ہے، وہ نقص ہے، اور نقص کی چیز سے کمال نظر آ رہی، یہ غلطی ہو گئی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے، اتنی بڑی شخصیت، ان کو خلافت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سب متفق تھے کہ یہ خلیفہ بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے خلافت کا، فیصلہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے 6 آدمیوں کو کہا تھا خلافت کے لیے، حضرت سعد نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، حضرت عثمان نے رضی اللہ عنہ، سب نے کہا کہ آپ خلافت لے لیجئے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے کاروبار اتنا پھیل گیا ہے، دولت تجارت اتنی ہو گئی ہے، میں سوچتا ہوں خدا کو اس حلال مال کا کیا جواب دوں گا۔ تم خلافت کے لیے کہتے ہو، میں ہرگز اللہ کی قسم اسے لینے کو نہیں ہوں۔ سب سے پہلا آدمی ہوں جو اس سے مطلب ناگواری کا اظہار کیا اور فرمایا میں بالکل اسے نہیں لوں گا، میرے علاوہ بات کرو۔ تو جب لوگوں نے دیکھا ان کو تو خلافت سے دلچسپی نہیں ہے، پھر ایک آدمی ان کے حق میں دستبردار ہو گیا، ایک ادھر ہو گئے۔ تو وہ لمبا قصہ ہے۔ بہرحال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت دی تھی، اور حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ان لوگوں کو جمع کیا، پہلے وہ تحقیق کرتے رہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خلافت دی ہے تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر پہ وہ پگڑی باندھی خود اپنے دست مبارک سے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے میں عنایت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اپنی استعمال شدہ پگڑی تھی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دی، اور پھر جمعے میں بہت دیر تک ان کی خلافت کے لیے دعا کرتے رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی طویل دعا انہوں نے عثمان کے لیے کی کہ ہم لوگ تھک گئے ان کی دعا کی وجہ سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ جمرہ میں جب وہ رمی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آتی ہے کہ جمرہ کے قریب ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دعا فرمانی شروع کی، اور اتنی طویل دعا تھی کہ ہم لوگ جو کھڑے تھے جوان ہم تھک گئے اور کمر ہماری میں درد شروع ہو گیا، اتنی طویل دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اب ہمارے زمانے میں یہ سنت بہت ختم ہو گئی ہے، بہت ہی کم ہو گئی ہے۔ وہاں رمی میں اول تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی کھڑا بھی ہو سکے، اور کہیں ادھر ادھر کنارے پہ ہٹ کے کھڑا بھی ہو جائے، کھڑا ہونے کی کناروں میں گنجائش ہوتی ہے لیکن لوگ دعا نہیں کرتے۔ حالانکہ حج میں قبولیت کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک زبردست قسم کا موقع یہ بھی ہے کہ رمی کے وقت دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل دعا وہاں فرماتے تھے۔ ان کی روایت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ان کے بیٹے کی حضرت ابو ہریرہ سے، وہ رضی اللہ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جو انسان 2 چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دے گا تو قیامت کے دن وہ جنت کے دروازوں میں سے بلایا جائے گا، یعنی جنت میں جو جہاد کا دروازہ ہے اس کی طرف سے اسے بلایا جائے گا۔ 2 چیزیں خرچ کر دے، 2 روپے دے دے، 2 درہم دے دے، 2 دینار دے دے، 2 کپڑے یہ دے دے، کوئی سی ایک سے زیادہ چیز وہ خدا کے راستے میں دے دے، خرچ کر دے اسے، تو فرمایا اسے جنت کی طرف دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا جنت کے دروازوں کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس چیز کا اجر دیں گے اور جزا دیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی نماز پڑھنے میں زیادہ ہوگا اس انسان کو نماز کی طرف دروازے کی طرف دعوت دی جائے گی، کیونکہ نماز اس انسان کی زندگی کا ایک ایسا وصف تھا، ایسی چیز تھی جو باقی چیزوں پر غالب آ گئی۔
عبادات میں بھی ذوق ہوا کرتا ہے اور لوگوں کا دل بعض چیزوں سے لگ جاتا ہے. بعض لوگوں کو نماز سے بڑا شغف ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے نماز آسان کر دی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھو روزے ان کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، سردی میں گرمی میں روزے رکھتے چلے جاتے ہیں، اللہ نے یہ چیز آسان کر دی ہوتی ہے. بعض حضرات کا معاملہ جہاد کا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ، لڑنا، قوت، کام کرنا خدا کے راستے میں، عملی زندگی کا یہ پہلو غالب آ جاتا ہے. 24 گھنٹے اللہ کے دین کے کسی نہ کسی کام میں وہ لگا ہی رہے گا، یہ چیز غالب آ جایا کرتی ہے تو طبیعتوں پہ غلبہ ہو جاتا ہے. نماز کا غلبہ ہو گیا تھا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے ان پہ، اور وہ کہتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے پروردگار اگر کسی انسان کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے تو مجھے دے دی جائے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ قبر میں بھی نماز پڑھتا رہو، اور عالم برزخ میں بھی بعض اعمال کی اجازت ہے. یہ عجیب تحقیق حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. ہم نے حدیث پڑھی تھی، ان کے شاگرد تھے مولانا عبد القدیر صاحب ان سے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے تھے انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ کہتے تھے کہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم برزخ میں بھی بعض اعمال ہو سکتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی انسان اگر چاہے کہ عالم برزخ میں جا کے نماز پڑھے تو وہ پڑھ سکتا ہے. ہاں یہ کہ وہ مکلف نہیں ہوگا، یعنی اس سے اگر نہ پڑھے گا تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اسی طرح عالم برزخ میں بھی جا کے حج اور عمرہ ایسی چیز ہے وہاں بھی قائم رہتی ہے. یعنی کسی کی روح کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کہ وہ جا کے وہاں سے حج کرائے، عمرہ کرائے، تو یہ حدیث سے ثابت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے معراج کی رات میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا اور وہ عمرہ احرام باندھے ہوئے، تو جبریل نے مجھ سے کہا کہ یہ دیکھیے اللہ کے نبی یونس علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، انہوں نے احرام باندھا ہے. معراج کی روایات جو بخاری میں آتی ہیں ان میں یہ آتا ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور آخری حج کے لیے جب جانا ہو رہا تھا تو آپ ایک جگہ ایک وادی سے گزرے، اور آپ نے فرمایا لوگو یہ کون سی وادی ہے؟ ہم نے اس کا نام عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اونٹ پر سوار ہیں اور وہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے، حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے. اور آپ نے فرمایا ان کی شدت دیکھو، دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں اور میں حاضر ہوں. اور پھر آگے چلے اور آپ نے فرمایا یہ کون سی وادی ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں وادی ہے. آپ نے فرمایا یہ دیکھو اللہ کے نبی یونس ہیں اور انہوں نے اون کا لباس پہن رکھا ہے، اور فرمایا کہ انہیں دیکھو انہوں نے جس اونٹ پہ سواری کی ہے اس کی لگام یا جو چیز ہوتی ہے یہ کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی عمرہ کرنے کے لیے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. حج کا ذکر آیا ہے حدیث میں. تو انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی روح کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں کسی خاص فیصلے کی بنیاد پہ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ لینا کہ روحیں بھی حاضر ناظر ہو جاتی ہیں یہ کفر کی باتوں میں سے ایک بات ہے. فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لو، یہ عالمگیری بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے جو کتاب النکاح ہے اس میں یہ جزیہ مل جائے گا، شامی میں مل جائے گا. اسی طرح اعلی حضرت القیاس بحر الرائق میں 4 جلد میں جہاں ارتداد کا باب ہے وہاں مل جائے گا. سارے یہ احناف لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ارواح کی مشائخ حاضر ہو جاتی ہیں اور ارواح کی مشائخ ہمارے ان کاموں کو دیکھتی سنتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یکفر، وہ انسان یہ کہنے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے کہ ہر جگہ وہ حاضر و ناظر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا یہ وصف نہیں ہے. تو اس لیے کسی کو اللہ تعالیٰ اگر اجازت دینا چاہیں وہ خدا کا اپنا فیصلہ ہے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ 2 چیزیں نماز اور حج یہ ثابت ہے، اور فرماتے ہوئے بچے کا دودھ پلانا بھی ثابت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے بعد کہا کہ میرے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حور کو مقرر کر دیا اور وہ اسے دودھ پلاتی ہے. تو وہ کہتے تھے دودھ کا پلانا بھی ثابت ہے. اسی طرح اور بھی چیزوں کے متعلق انہوں نے فرمایا، وہ کہتے تھے برزخ میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کسی انسان کو اجازت مل جائے. تو نماز کا ذوق لوگوں پر غالب آ جاتا ہے. وہ داؤد طائی رحمۃ اللہ کے متعلق میں عرض کر رہا تھا، اتنا ذوق ان کے نماز کا، انہوں نے کہا اللہ کسی کو برزخ میں اجازت دیں قبر میں نماز کی تو مجھے دے دیجیے.
ان کی وفات کے کوئی 30-35 سال بعد قبر ان کی کھل گئی، قبر گر گئی، کچی قبر تھی، گر گئی تو کسی نے دیکھا تو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور قبر ان کی وسیع ہو گئی، تو اس نے قبر کو تو ڈھانپ دیا، آ کے ان کی بیٹی سے کہا کہ آپ کے باپ کی قبر میں کوئی خاص معاملہ، آپ کے باپ کا کوئی خاص معاملہ آپ نے دیکھا ہو؟ کہنے لگی میرے والد اللہ کی عبادت کرتے تھے، کوئی اور خاص معاملہ تو نہیں جیسے اور لوگ بھی کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کوئی خاص دعا بتائیے، کوئی وہ کرتے ہوں کچھ کہتے ہوں؟ تو کہنے لگی میں نے انہیں ساری زندگی یہ دیکھا، تہجد میں جب دعا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اللہ نماز اتنی اچھی لگتی ہے کہ اگر قبر میں کسی کو اجازت دیں تو مجھے دے دیجیے۔ تو کہنے لگے کہ مبارک ہو، میں نے تمہارے باپ کو دیکھا ہے وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اور میں حیران تھا اس بات پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، عبادت کا ذوق جب انسان پر غالب آ جاتا ہے، اور عبادت کا ذوق بھی اس وقت بنتا ہے جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے لگے۔ کبیرہ گناہ سے اللہ کی یہاں مقبولیت پر فرق پڑ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہوتے ہی ہیں، اس سے کون بچ سکتا ہے، اور اللہ نے 20 موقع رکھے ہیں ان کی معافی کے، توبہ کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، خدا سے معافی مانگ لیتا ہے، کوئی نیکی کر لیتا ہے، اس وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اس کے لیے جو کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے کہ اللہ اسے معاف کر دیجئے، بہت سے مغفرت کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان پر روزے کا غلبہ تھا قیامت میں اسے روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ بڑا غلبہ تھا روزے کا، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے، لوگ کہتے تھے پورے عربوں کی سیاست اس دماغ میں جمع ہو گئی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میں لوگ کہتے تھے پورے عربوں کی سیاست ان 3 دماغوں میں جمع ہو گئی۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت روزے رکھتے تھے، اتنے زیادہ کہ وہ کہنے لگے وفات سے پہلے وہ اپنی کچھ بات کر رہے تھے اور دعا کرتے رہے وفات سے پہلے، اور کہنے لگے ان لوگوں کی وفات ایسے نہیں ہو گئی تھی کہ ہوش نہیں ہے اور غم پڑا ہوا، دکھ اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ پتہ نہیں ان لوگوں کو چل رہا۔ عجیب و غریب صحابہ رضی اللہ عنہ کے حالات ہیں وفات کے وقت کے بھی، حیرت ہوتی ہے، ایسے جیسے اپنے اختیار سے کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، ایسی عجیب بات تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات ہو رہی تھی، ہنس رہے تھے، خوش تھے، بڑے بہت خوش۔ تو بیوی نے کہا واہ ہنسنا ہو، بڑے افسوس کی بات ہے، دکھ ہو رہا ہے آپ کی انتقال پہ اور آپ خوش ہیں؟ کہنے لگے واہ فرحاؤ، بڑی خوشی کی بات ہے، نلقی محمد و حسبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دوستوں سے ملاقات ہوگی، اس میں کون سے غم کی بات، یہ خوشی ہو رہی ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے، وفات آ رہی ہے، خوش ہیں وہ۔ یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے بڑے اطمینان سے، جیسے انہیں کوئی کسی چیز کا غم نہیں، ایک دم سے دنیا سے چل رہے ہیں۔ یہ حاضر ہوئے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ان کے انتقال پہ، وفات پہ، ان کی میت پہ، بہت اچھا جملہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا عبد الرحمن ہنی ان لک، بڑی مبارک موت آئی، بڑی مبارک وفات ہوئی تیری، تو ایسا انسان تھا دنیا تیرے آگے پیچھے اوپر نیچے اندر باہر کر کے ہر طرف آتی رہی، نہ تو نے اس میں دلچسپی لی اور نہ ہی وہ تجھے اپنا پھندا بنا سکی، ہنی ان لک، اتنی ساری چیزوں کے باوجود تو دنیا سے بے نیاز گزر گیا، کیسی اچھی تیری موت۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی اپنی وفات کا وقت جب آیا ہے تو یہ رونے لگے کسی بات پہ کوئی چیز یاد کر کے، اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ تو جانتا ہے زندگی 3 وجوہات کی بنیاد پہ عزیز تھی زندہ رہنا، وہ اس وجہ سے تھا کہ سردیوں کی طویل راتوں میں تیرے سامنے کھڑا رہوں، قرآن پڑھتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، اور گرمیوں کی طویل دوپہریں کوئی زندگی میں نہیں گزری مگر یہ کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہا ہوں، وہ روزہ اچھا لگتا تھا جو شدید گرمی کا ہو۔ اور کہنے لگے تیسری چیز تیرے راستے میں جہاد تھی، زندگی ان چیزوں کی وجہ سے عزیز رہی ہے اور کسی وجہ سے عزیز نہیں رہی۔ انہوں نے اپنی دعا میں بھی یہی بات کہی، تو یہ ان پہ روزے کا غلبہ تھا، اتنا زیادہ گرمیوں میں طویل دوپہریں ہیں، پیاس لگ رہی ہے، گرمیوں کے روزے آپ جانتے ہی ہیں کیا چیز ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ روزہ ضرور نفلی روزے رکھ رہے ہیں گرمیوں میں، اس لیے کہ ایک لذت ہے، خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر جہاد کا غلبہ ہو جائے گا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جس پہ صدقے کا غلبہ ہو جائے گا اور اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ روزوں کے غلبے کے متعلق فرمایا کہ جس پہ یہ غلبہ ہو جائے، ریان ایک باب ہے، ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے ریان رکھا ہے، اس دروازے سے ان لوگوں کو دعوت دی جائے گی جو روزے رکھتے رہے۔ روزے کتنے رکھتے رہے؟ فرض روزے رکھتے رہے، عین ممکن ہے یہ بھی، اس کے ساتھ نفل روزے بھی رکھتے رہے،
سنت کے روزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سال میں ثابت ہیں وہ 51 روزے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں عام طور پہ رکھا کرتے تھے. 3 روزے تو ہر مہینے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 کو. یہ بعض روایات میں آتا ہے چاند کی ابتدائی تاریخوں میں رکھ لیتے تھے 1، 2، 3 کو، یا کبھی آخر پر لے جاتے تھے 27، 28 اور 29 کو، اور بالعموم درمیان میں رکھ لیتے تھے 13، 14 اور 15 کو. ان 3 دنوں میں روزے رکھ دیتے تھے. 11 مہینے جب یہ 3 روزے ہوئے تو 33 روزے تو یہ بن گئے. اور 10 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکھا کرتے تھے، یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک. بہت فضیلت آئی ہے حدیث میں ان روزوں کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے رمضان کے روزوں کے علاوہ سارے سال میں سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ کو یہی لگتے ہیں جو ذی الحج میں رکھے جائیں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ یا حج پہ تشریف لے جاتے تھے، حج پہ نہیں جانا ہوتا تھا، پھر یہ روزے رکھ لیتے تھے. اللہ نے ان روزوں کو بہت ہی بڑا درجہ عنایت فرمایا ہے. 9 روزے ہیں وہ ذی الحج کے، یکم ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک. اور خاص طور پہ ان میں 9 ذی الحج کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح روایت میں، آپ نے کہا کفارۃ اللہ سنتن قبلہ و سنتن بعدہ. جو انسان 9 ذی الحج کو روزہ رکھ لے اس کے لیے 1 سال کے پچھلے گناہ اور آئندہ زندگی میں جو 1 سال آنے والا ہے اس کے بھی گناہ خدا معاف کر دے گا. اتنی اس کی برکت، اتنی فضیلت ہے 9 ذی الحج کے روزے کی. صحیح حدیث میں آتا ہے یہ 9 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے عجیب استدلال فرمایا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 9 ذی الحج کو روزہ رکھے گا 1 سال آئندہ تک سال آیا تو پھر نہیں رکھ سکے. یہ معاملہ اس طرح کا حضرت نے بڑا اچھا استدلال فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ روزوں کی 33 روزے وہ اور 9 یہ 42 ہو گئے. 42 میں 6 اور شامل کر لیجئے یہ شوال کے 6 روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے بعد 6 روزے رکھ لیے شوال کے فَكَأَنَّهُ صَامَ سَنَةً، جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں. اس لیے کہ 29، 30 روزے تو یہ ہو گئے، 6 وہ ہو گئے، 36 ہو گئے، 35 ہو گئے. اس کو 10 سے ضرب دے لیجئے. اللہ تعالیٰ نے نیکی کو 10 گنا تو کرنا ہی ہے، تو جو نیکی قبولیت کی ہو گئی تو یہ تو 350، 360 سال ہو گئے، گویا پورا سال اس نے روزے رکھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے رمضان کے فوراً بعد روزے شروع کر دینا یہ مکروہ ہے. عید کے فوراً بعد شروع نہ کرے. وہ کہتے تھے ایسے نہ ہو کہ کوئی وقت آئے جب لوگ ان 6 نفلی روزوں کو بھی فرض سمجھنے لگ جائیں اور اسلام میں کوئی بدعت شروع نہ ہو جائے. اتنا یہ لوگ بدعات سے بچنے والے، بدعات سے مجتنب رہنے والے تھے. اسی لیے ہمارے احناف کہتے ہیں یہ 6 روزے پورے شوال میں رکھے جا سکتے ہیں، توڑ کے رکھ لے. 2 اب رکھ لیے، 2 بعد میں رکھ لیے، 1 آدھ پھر رکھ لیا، پھر 1 رکھ لیا. شوال میں 6 روزے رکھ لیے جائیں تو یہ 48 روزے ہو گئے. 2 روزے محرم کے، 9 اور 10 محرم الحرام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ خود 10 محرم کو روزہ رکھا اور فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کو بھی ساتھ ملا لوں گا، لیکن حیات طیبہ ہوئی نہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جس نے رکھے ہیں انہوں نے 2 روزے رکھے ہیں. اس اعتبار سے بھی یہ سنت ہے. 50 ہو گئے. اور 1 شعبان کا روزہ، 15 شعبان کی وہ جو شب برات آتی ہے اس کا 1 روزہ، تو یہ 51 روزے سال میں سنت بن جاتے ہیں. کوئی انسان یہ بھی پورے کر لے 51 پابندی سے، وہ بھی اسی دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا جس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب الریان فرمایا. اب جہاد والا بھی بلایا جا رہا ہے جسے جہاد کا ذوق تھا، خدا کے راستے میں جان دینے کا. اس جان کو آدمی سوچے کرنا کیا ہے. یہ گوشت، پوست، ہڈیاں، ناخن، سر کے بال، جسم کے بال سب جا کے مٹی میں مل جائے گا. کیا کرے گا اسے بچا کے؟ اللہ کے راستے میں کام آ جائے بہت اچھی چیز ہے. خدا کے راستے میں لگ جائے تو اللہ کے یہاں بہت بڑا اس کا اجر ہے. اور جان کون سی اپنی ہے؟ اپنی چیز کی کوئی آدمی پرواہ کرے؟ جسم اپنا نہیں، زندگی اپنی نہیں، جان اپنی نہیں، کیا بچا کے اسے اتنا رکھا ہے؟ دوسرے کا مال ہے، خوب خرچ کرو. جس نے خرچ کروایا ہے وہ اجر بھی دے دے گا. اس لیے جہاد سے کبھی بھی انسان منہ نہ پھیرے. مردوں کو اللہ نے پیدا ہی ایسے کاموں کے لیے کیا ہے جن میں سختی ہے، جن میں شدت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک والتنعم، بہت زیادہ آرائش زیبائش کی زندگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے بچ، ایسی زندگی اختیار نہ کر جس میں بہت زیادہ آرائش اور زیبائش ہو جائیں.
کیسی آرائش؟ ہیٹر کے بغیر نیند نہیں آتی سردیوں میں، گرمی میں اے سی کے بغیر نیند نہیں آتی، نرم گدے بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ہر جگہ صفائی ستھرائی۔ صفائی تو خیر کہ وہ شریعت کو بھی مطلوب ہے، لیکن یہ نزاکتیں، یہ چونچلے، اس قسم کی باتیں مردوں کی زندگی میں ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں تو عورتوں کا حصہ ہیں یا پھر جنت والوں کا حصہ ہیں۔ جنت میں پہنچ گیا پھر یہ ساری چیزیں اسے مل جائیں گی جب پہنچے گا۔ اس زندگی میں تو محنت ہے، مجاہدہ ہے، خدا کے راستے میں لڑنے کی طاقت ہے، قوت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایک دن جمعے کے دن گئے، دیکھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں، تو صدقے کے اونٹ جو مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے بیت المال میں داخل کرنے کے لیے، انہیں تیل مل رہے تھے اور انہیں دھو رہے تھے۔ تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا امیر المومنین آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے سختی طبیعت کی ہونی چاہیے، یہ چیزیں اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم اپنی رسوم سے ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے جو خاندانی طور پہ ہمیں ملی۔ خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھتے ہیں کہ یہ جتنی فوج تمہارے ساتھ گئی ہے انہیں دھوپ میں پیدل چلایا کرو، اور ان سب کو کہو کہ موٹے کپڑے پہنے، اور ان میں سے کسی کو آرام کے قریب نہ جانے دینا۔ اگر تم یوں کرو گے تو یہ آرام پسند ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے یہ جتنی دقت کی چیزیں ہیں، یہ جیلیں جو ہیں، پھانسیاں ہیں، اس قسم کی چیزیں سب اللہ نے مردوں کے لیے پیدا کی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ لوگ اس کے تصور سے لرز جاتے ہیں۔ حضرت مدنی قدس سرہ تشریف لے جا رہے تھے کہیں، اور شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تھانے میں، تو حضرت نے کہا شیخ الحدیث صاحب نے کہ حضرت تھانے میں کیوں جا رہے ہیں، چھوڑیے اس بات کو، لوگ لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا آپ لوگوں کو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی تھانے کے نام سے بخار کیوں چڑھ جاتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میں نے کہا حضرت کس کو بخار چڑھ جاتا ہے؟ تو کہنے لگے مفتی عزیز الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ فتویٰ دے دیا دیوبند میں طلاق کے مسئلے میں، تو انگریز نے یہ لکھ دیا کہ مفتی صاحب سے کہیے عدالت میں آ کے گواہی دیں، تو حضرت فرماتے تھے مفتی صاحب کو واقعی بخار ہو گیا، چارپائی سے اٹھنا دشوار۔ مفتی صاحب نے کہا تھانے کچہری میں کون پڑے؟ تو حضرت نے فرمایا تم اتنے نازک مزاج ہو، یہ تھانے کچہریاں یہ ساری چیزیں آخر کس کے لیے ہیں؟ شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں میں چپ ہو گیا کیونکہ ہمیں پتا تھا حضرت رحمت اللہ علیہ کتنی ہمت کے انسان ہیں۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ انسان 80 سال کی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عمر تھی، حج کے لیے تشریف لے گئے، آخری حج تھا غالباً حضرت کا، اور وہ تشریف لائے ہیں حج سے کراچی پہنچے، مہینے کا سفر اور لوگوں کا ہجوم اور لوگوں کا ملنا۔ کراچی جب وہ پہنچے ہیں تو ایک ٹرین اسٹیشن سے چل رہی تھی، اس زمانے میں چلتی ہوگی جو بھی سہارنپور کے لیے، اور اس پہ سامان سارا چھوڑ کے کہنے لگے میں سہارنپور اتر جاؤں گا، مجھے مولانا زکریا صاحب سے ملنا ہے، تم لوگ آ جانا۔ اور بچوں کو، گھر والوں کو، باقی لوگوں کو چھوڑ کے، بیٹے ان کے جوان سب کچھ، اور خدام ان کو چھوڑ کے چل پڑے، اور بھاگتی ہوئی ٹرین پہ بیٹھ کے ٹرین سے وہ پہنچے ہیں کتنے گھنٹوں کا سفر کر کے سہارنپور، وہاں اترے ہیں۔ شیخ الحدیث صاحب کہتے تھے مجھے اطلاع کسی اور دن کی تھی، اور حضرت رحمت اللہ علیہ جلدی پہنچ گئے۔ میں جب ملا ہوں تو میں نے کہا حضرت آپ شیخ الحدیث اور غلط بیانی، حضرت نے فرمایا نہیں غلط بیانی نہیں، ٹرین جلدی مل گئی تھی، میں نے کہا تجھ سے ملتا جاؤں، اور مجھ سے ملے۔ کہتے ہیں رات بھر میری بات ہوتی رہی، سوئے نہیں حضرت رحمت اللہ علیہ، تہجد وغیرہ نماز فارغ ہو کے صبح اٹھے ہیں، اور یعنی چلنے کے لیے، اور فجر کی نماز کے بعد چل پڑے، دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور دارالعلوم میں جا کے طلباء سے کہہ دیا کہ میں صرف 2 گھنٹے بعد آ رہا ہوں اور آ کے تمہیں حدیث پڑھاؤں گا۔ ہزاروں میل کا سفر کر کے اس سال اتنی عمر اور بڑھاپا دیکھو، اور 2 گھنٹے بعد آ کے دارالحدیث میں بیٹھ گئے۔ لڑکے بیچارے سونا، آنکھیں مر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا آپ کو، کیوں نہیں آپ لوگ پڑھنے کے لیے تیار؟ شیخ الحدیث صاحب کہتے تھے میں حیران رہ گیا اس ہمت پہ کہ اتنا سفر، اتنا مجاہدہ، اس کے باوجود یہ حالت ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں مردوں کے لیے، اور یہ چیزیں عملی زندگی میں ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر بڑے جہاد کا وقت پیش آ جائے اس وقت انسان یہ نہ ہو یہ سوچتا رہے کہ آج نیند نہیں آ رہی۔ ایسے نرم اور آرام کے، آسائش کے طلبگار بھی ہم نے دیکھے ہیں خوگر، جنہیں اپنے بستر کے علاوہ نیند نہیں آتی، تکیہ بدل جائے تو نیند نہیں آتی۔ اللہ کی پناہ کسی کی ایسی بےہودہ طبیعت ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے والوں کو دیکھو، جو صدقہ کرتا ہے خدا کے راستے میں اسے بھی دعوت دی جائے گی، اسے بھی بلایا جائے گا۔ وہ انسان، اس کو اللہ کہیں گے کہ صدقے کے دروازے سے اسے بلا لو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں صدقہ خدا کے راستے میں بڑے فضائل آئے ہیں اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہ بتائی ہوتی خدا کے راستے میں خرچ کرنے کی
ایک حدیث نے تمام چیزوں کو گھیر لیا. آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تطفئ غضب ربکم، اور اس سے تمہارے اللہ کے غصے کی، غضب کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، آگ پہ پانی پڑ جاتا ہے. ایک اور دوسرے فرمایا وَعَمِّتَتِ السُّوء، اور ذلت کی موت سے خدا پناہ دے دیتا ہے جو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ کسی انسان نے ایسے گناہ کر لیے ہوں کہ خدا کا غضب اس انسان کے علیاذ باللہ شامل حال ہو رہا ہو، اور وہ خدا کے راستے میں خرچ کرے اور اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جائے. اور کوئی انسان ذلت کی موت بہت طرح سے ہو جاتی ہے، بہت طرح سے ذلت آ جاتی ہے علیاذ باللہ. اور سب سے بڑی ذلت تو یہ کہ کفر پہ کوئی مر جائے. فرمایا خدا اس انسان کو اس سے نجات دے دیتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، یہ جہاد، صدقہ، نماز، روزہ اور یہ سب کی سب چیزیں، یہ لوگ جو بلائے جائیں گے، ہر آدمی بلایا جائے گا اس دروازے سے جو اس نے کام کیے ہیں. تو کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کے لیے ہر دروازے سے دعوت دی جا رہی ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، مجھے اللہ سے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو. ابا بکر، یا ابا بکر، ابو بکر تم تو ان لوگوں میں سے، یعنی جن لوگوں کو ہر دروازے سے جانے کی دعوت دی جائے گی تم خود ان لوگوں میں سے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کیسے ان لوگوں میں سے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے شریعت کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کام نہ کیا ہو، ہر معاملے میں کام کیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان سے سلسلہ نقشبندیہ کو جاری کیا. حضرت مجدد، حضرت شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید نور اللہ مراکدہم، اتنے بڑے بڑے حضرات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز دیکھو کتنا حصہ ہے نماز میں. یہ مسجد نبوی کی پہلی 2 صفیں جو ہیں یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ اب آرام فرمائے قبر مبارک، یہ سب جگہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے خرید کے مسلمانوں کو دی. قیامت تک مسجد نبوی میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے جب تک پہلی 2 صفوں میں وہ ثواب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی تو ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قبر مبارک کے متعلق کہا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغات میں سے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، میری ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ جگہ خرید کے دی ہے مسلمانوں کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اتنا بڑا یہ کام کیا ہے. اور دیکھو یہ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کے متعلق، آپ نے کہا اس کی پیدائش سے پہلے فرشتہ اللہ سے یہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اسے کس مٹی میں ملایا جائے گا، یعنی کہاں اس کی تدفین، کس جگہ مرے گا. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور لوگوں تم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ کس مٹی میں جا کے ملے گا. کوئی نہیں جانتا کہاں اس کی موت آ جائے، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. فرمایا کہاں؟ تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں جگہ اس کی قبر ہوگی، فلاں مٹی میں مل جائے گا فلاں جگہ کی. اس جگہ کی مٹی لے کے اس انسان کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا پھر اسی لیے جب تم میں سے کسی کی موت آنی ہوتی ہے کسی زمین میں تو پھر اسے اچانک وہاں کوئی کام پڑ جاتا ہے، اس کی موت اسے وہاں بلا لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے. بارہا ایسے ہوتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کی موت کہیں آئی ہوئی ہوتی ہے، ادھر چل پڑتا ہے، کام پڑ گیا، جب وہاں پہنچا تو وہاں انتقال ہو گیا. تو مٹی وہ جو کہتے ہیں نا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہ معاملہ بالکل درست ہے. اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ 2 قبریں جو ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے. ان تینوں کو خدا نے ایک ہی مٹی سے بنایا تھا، ایک ہی مٹی میں نا، تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. یہ دیکھو کتنا بڑے شرف اور عزت کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جہاد میں حصہ لینا اتنا زیادہ تھا، جہاد میں حصہ لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے، انہوں نے ہم سے کہا واللہ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ لاقاتلنہم، اللہ کی قسم جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے ہمیں، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور پھر کہنے لگے کہ واللہ لو منعونی عقالا لاقاتلنہم، خدا کی قسم وہ اونٹ دے اور اس کا گھٹنا باندھنے والی رسی نہ دے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. واللہ لو منعونی عناقا، بکری دے
اور اس کا بچہ نہ دے میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. میں نے کہا امیر المومنین، میں نے کہا ابو بکر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ جو انسان کلمہ طیبہ کا انکار کرے گا ہم اس کے خلاف جہاد کریں، تو یہ کلمے کو تو مانتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر کہتے ہیں مجھے پکڑ لیا اور میرے کندھے کو جھنجھوڑ کے کہنے لگے کہ ابو عمر جبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت میں اتنی شدید طبیعت کا مالک اور اسلام لا کے اتنا کمزور تو ہو گیا ہے کہ ان کے خلاف جہاد نہیں کرتا. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب مجھے بات کرنی شروع کی، کہتے ہیں شرح اللہ صدری، میرا سینہ کھول دیا خدا نے، اور میں نے کہا انہ علی الحق، ابو بکر سچی بات کہتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا ہے، دیکھو کیا جذبہ کیا تھا، اس جملے کا کیا ترجمہ کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے کہنے لگے ایقطع الدین وانا حی، میں زندہ ہوں میری نگاہوں کے سامنے دین برباد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ میرے جیتے جی اس دین پہ کچھ بات آ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے دین کی غیرت جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کوفہ میں، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے سب سے زیادہ بہادر شجاع بہادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ میں کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ سب سے زیادہ بہادر. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور پھر کہنے لگے میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ بدر کے دن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا. اتنے تیر چل رہے تھے، اتنے تلواریں آ رہی تھیں، ہر کافر جو بھی ذرا موقع دیکھتا تھا وہ اس عریش خیمے کی طرف آتا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بٹھا رکھا تھا، اور وہ جنگ لڑوا رہے تھے، ساری چیزیں دیکھ رہے تھے. ہر کافر ادھر آ رہا تھا اور وہاں ایک ہی آدمی کھڑا ہو سکا ہے اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. جو آیا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو جواب دیتے رہے. میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہم لوگوں میں بہادر وہ انسان تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جہاد میں حصہ دیکھو، روزے میں بھی ایسا ہی حصہ تھا. روزے ان کے سے عائشہ رضی اللہ عنہ بتلاتی ہیں کئی مہینے ایسے گزرتے تھے جب وہ ایک دن چھوڑ کے پھر روزہ رکھ لیتے تھے، ہفتے میں کئی روزے رکھ لیتے تھے. یہ ساری کی ساری چیزیں تو اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں تمہیں اس طرف سے ہر جنت کا دروازہ دعوت دے گا. اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کے نہ صرف یہ کہ مستحق تھے، ایک ہی ہستی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیفہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں ہے، وہ تو امیر المومنین ہے. خلیفہ نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک ہی ہے اور وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے، باقی تو امیر المومنین ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلح جس انسان کو دیا ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ الا ابی بکر، خدا اس بات سے انکار کرتا ہے کہ میری جگہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آئے. ابن مسعود سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے کیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو پایا؟ تو کہنے لگے میں تو شروع سے ہی یہ سوچتا تھا، مطلب ابتدا سے ہی کہ خلافت ان کے پاس جائے. ان سے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے جب سے سوچ رہا ہوں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے لیے مقرر کیا. کہنے لگے جس انسان، دیکھو کتنی عمدہ دلیل دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، کہنے لگے نماز دین ہے اور دنیا اس سے کم درجے کی چیز ہے، تو جس انسان کے ہاتھ میں اللہ کے رسول نے ہمارا دین دے دیا ہم نے اپنی دنیا بھی اسی کے ہاتھ میں دے دی. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ملی تھی. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ان پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے ساتھ قیامت کے